هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ اب یعقوب علیہ السلام نے بھائی بیٹے کو، اپنے اس بیٹے بنیامین کو بھی بیچنے کی بات مان لی۔ اب بیٹوں کو ایک تدبیر بتا رہے، نصیحت کر رہے ہیں، اور اس نصیحت میں سمجھ لینا چاہیے، نصیحت جو ہوتی ہے ایک ہوتا ہے کرنے والا کارساز اللہ ہے، لیکن انسان اس کا ذمہ دار ہے کہ دنیاوی تدبیر اختیار کرے، دنیاوی طور پہ ہیلا کرے، اور ہیلے کا جو نتیجہ ہے وہ اللہ کے سپرد کرے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں جانا مغرب کی طرف ہے، مشرق کی طرف گاڑی میں بیٹھ جائے اور دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے مغرب کی طرف لے جا لے جا لے جا، جانا جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ اور لیفٹ سائڈ کی گاڑی میں بیٹھ رہا ہے۔ نہیں، انسان کو پہلے اپنا سیدھا راستہ چننا ہے اور بعد میں پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے اب جب بیٹوں کو بھیجا مصر کی طرف، جا کے انہیں کہا وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، جب مصر میں جا کے داخل ہو جاؤ تو ایک دروازے سے داخل نہ ہو۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے نہ داخل ہو، وادخلوا من ابواب متفرقہ، متفرق دروازوں سے، مختلف دروازوں سے تھوڑے تھوڑے ہو کے داخل ہونا۔ اچھا کیا تھا ایک دروازے سے داخل ہونے سے کیا ہو سکتا ہے؟ بھئی ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے یہ سارے بھائی بڑے ہٹے کھٹے نوجوان تھے، بڑے ہی مطلب ایک کہا جاتا ہے کہ بڑے ہی خوبصورت نوجوان تھے۔ تھوڑا سا خطرہ تھا، اس میں دو خطرے تھے، ایک تو کسی کے نظر لگ سکتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ سب کو نقصان کوئی پہنچا سکے تو کسی ایک کو نقصان پہنچائے گا تو باقی تو بچ سکتے ہیں نا۔ تو احتیاطی تدبیر اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہوتا ہے۔ احتیاطات کو لینا، مسائل مشکلات میں احتیاط پرہیز کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہوتا۔ اب یہ تھوڑا سا ہیلا ہے کہ اپنے آپ کو الگ الگ دروازوں سے جا کے داخل کرنا، اور کہا وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کسی مشکل یا کسی مصیبت سے بچا نہیں سکتا ہوں۔ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت آنے والی ہے اور اس وجہ سے تم بچ جاؤ۔ ہاں، ان الحکم للہ، سب چیز اللہ کے اختیار میں ہے، فیصلہ اللہ کے حق میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی سب چیز کا اختیار ہے، حکم ہے۔ علیہ توکل، تو اسی پہ بھی میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی پہ ہی بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، توکل کرنے والوں کو چاہیے اسی اللہ پہ بھروسہ کریں، جو کچھ اللہ تعالیٰ ہے وہی کرنے والا۔ لیکن انسان کو ہیلا سازی کرنی چاہیے، بہانہ بنانا چاہیے، اپنے لیے محنت کرنے کے بعد پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ انسان گھر میں بیٹھا رہے اور کہ اللہ مجھے یہ بھی دے دے، اللہ مجھے بھی یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، یہ بھی کر، نہیں، پہلے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے اور پھر انسان کو اللہ تعالیٰ یعنی پہلے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور پھر رزلٹ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا ہے۔ یہ ہمیں اسلام نے جو ہے وہ سکھایا ہے۔ اب وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی تعریف کی ہے یعقوب علیہ السلام کے اس چھوٹی سی نصیحت کو اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں ہائی لائٹ کیا ہے، بڑی ہائی لائٹ، یعنی سفر پورے کو آنے جانا، وہ اللہ تعالیٰ نے پورا جو ہے سفر کو، جو آنے کے والے مشکلات تھے، جانے کے والے کی مشکلات تھی، وہ سب بیان نہیں کی ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام کی اس بات کو ویلیو دی ہے، گویا کہ یہ ایک اچھی نصیحت ہے کہ اے لوگوں، جاتے وقت جو ہے لوگوں کو ایک اچھی نصیحت دی ہے کہ احتیاطی تدبیر اختیار کرنا، احتیاط کر لینا، یہ انسان کے توکل کے منافی نہیں ہوتا۔ اور یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے بیٹوں کو ایسی نصیحت کی تھی، یعقوب علیہ السلام کی یہ نصیحت ان کے توکل کے منافی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جب اپنے باپ کے بتائے ہوئے طریقے پہ وہ داخل ہوئے تو فرمایا مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، یعقوب علیہ السلام یہ نصیحت کر کے اللہ تعالیٰ کی کسی مصیبت کو تو ان سے نہیں ٹال سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کسی چیز پہ کفایت نہیں کر سکتے تھے۔ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، ہاں یوسف علیہ السلام کے دل میں ایک بات آئی، ایک ان کے دل میں انہوں نے ضرورت سمجھی اور اس کو انہوں نے جو ہے وہ پورا کیا۔ إِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، کیونکہ وہ علم والے ہیں،
لما علمناہ جو ہم نے انہیں سکھایا ہے، وہ علم والے ہیں، علم ذو علم علم والے تھے اور ہم نے انہیں یہ سکھایا تھا۔ اس معاملے پہ تدبیر اختیار کرنے پہ، اللہ تعالیٰ نے نصیحت کرنے پہ اللہ نے فرمایا وہ علم والے، اور ہماری طرف سے ہم نے انہیں علم دیا تھا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہے ان باتوں کو نہیں جانتے ہوتے، اکثر لوگ جو ہے وہ جاہل ہوتے ہیں اور یہ چیزیں نہیں سمجھتے ہوتے ہو گئے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يوسف، اب بھائی دوبارہ دوسرے ٹائم پہ اپنے یعنی داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس گئے۔ آوا الیہ اخاہ، اب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے قریب کیا، چھپایا، آوا یعنی جگہ دی اپنے پاس، خاص میں اس کو بلایا۔ قال انی انا اخوک، یوسف نے بتا دیا اپنی پہچان، اپنی آئیڈینٹی بڑی جو ہے وہ واضح کر دی، اے بنیامین میں تیرا سکا بھائی ہوں۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، فلا تبتئس یعنی اس بات سے مایوس نہ ہو، اس سے پریشان نہ ہو جو یہ کرتے رہے ہیں، اس سے جو ہے جو کچھ یہ کرتے رہے اس سے کوئی رنج میں نہ ہو، کوئی غم میں نہ ہو، کوئی پریشان نہ ہو، جو یہ کرتے رہے میں تیرا سکا بھائی ہوں، گویا کہ اس مرتبے پہ پہنچا ہوا ہوں، اور گویا کہ یہ بتا دیا کہ بھائی میرا بھی بتانا بھی نہیں، ان کو بتانا بھی نہیں ہے، کیونکہ آگے والے معاملے میں بھائی نے نہیں بتایا کہ یوسف تو میرا بھائی ہے، یوسف تو میرا بھائی نہیں بتایا۔ فرمایا فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم، یوسف علیہ السلام نے اب دوبارہ دوسرے ٹائم پہ ان کے جب پورے کے پورے قافلے کو تیار کر دیا، ان کا سامان تیار کر دیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، اب وہ پانی پینے کا برتن، سقایا بادشاہ کا برتن جو جس میں پانی پیتے تھے، کہا جاتا ہے مورخین نے کہ سونے کا برتن تھا، بہرحال سونے کا تھا پیالہ یا جس کا بھی تھا، اپنے بھائی کے سامان میں ڈال دیا، فی رحل اخیہ اپنے سکے بھائی۔ ثم اذن مؤذن، جیسے یہ قافلہ چلا ایک آواز لگانے والے نے آواز لگا دی، مؤذن، آج کل بھی ہم اذان دینے والے کو مؤذن بولتے ہیں، اذان دینے والے کا لفظی معنی ہوتا ہے اعلان کرنے والا، تو یہ اعلان کرنے والے، اذن مؤذن، ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کر کے کہا ایھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے کے لوگو بے شک یقیناً تم تو چور ہو، لسارقون لازمی تم چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم، قالوا انہوں نے کہا قافلے والوں نے پیچھے ان کی طرف متوجہ ہو کے، ماذا تفقدون کیا تمہارا گم ہوا ہے، ماذا تفقدون کیا چیز گم ہوئی ہے؟ قالوا نفقد صواع الملک، کا بادشاہ کا پینے کا برتن جس میں وہ پیتے ہیں وہ گم ہے، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اب وہ قانون تو یہ چل رہا تھا نا، جو بھی آتا ہے اس کو اونٹ کے بھراؤ کے بقدر غلہ دیا جاتا ہے، کہ جو بھی اس برتن کو لائے گا اسے ایک جو ہے سواری کا غلہ اور مل جائے گا۔ وَأَنَا بِعِهِ زَعِيمٌ، اور اس نے اعلان کرنے والے کہا میں ذمہ دار ہوں، لاؤ جو اس کے برتن کو لے کے آتا ہے نکالے وہ برتن، جو لے کے آئے گا اس کو ایک غلہ اور دیا جائے گا۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، اب یہاں پہ یہ بھائی سچے ہیں، اور جب سچے ہوتے ہیں نا تو بات کا انداز بھی اپنا ہوتا ہے، کہنے لگے اللہ کی قسم تم جانتے ہو ہم زمین پہ کوئی فساد کرنے نہیں آئے، ما جئنا لنفسد فی الارض، کہ چوری زمین میں فساد ہوتا ہے، زمین میں فساد ہے چوری، ہم یہ کرنے کے لیے نہیں آئے یہاں پہ، وما كنا سارقین، ہم کو چور نہیں ہے، یہ کرنے ہمارا کام نہیں ہے، ہم تو ایک بستی سے آنے والے غریب ہیں، گاؤں سے اٹھ کے آئے ہیں، تھوڑا سا غلہ لے جانے کے لیے آئے ہیں، ہماری کیا مجال کہ ہم بادشاہ کا پیالہ اٹھا لیں۔ اعلان کرنے والے نے کہا قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اچھا بتاؤ تمہاری سزا کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے اگر یہ تم جھوٹے ہو۔ اب وہ اپنی بات پہ پکے تھے، انہوں نے کہا اپنے ان کو تو پتہ تھا نا ہم چور نہیں ہیں، قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤ، انہوں نے کہا جی اچھا پھر اس کی بدلہ یہ ہے کہ جس کے سواری میں جس کے سامان میں وہ مل گیا پیالہ برتن، بس وہ خود ہی اس کا بدلہ، یعنی اس کو پکڑ لو، وہ تمہارا غلام بن گیا، بس وہ تمہارا نوکر بن گیا، اس کو پکڑ لو، فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین، ہم تو ظالم کو یہی بدلہ دیتے ہیں، جس نے چوری کی اسی کو غلام بنا لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان کی زبان سے کہلا دی، بھائیوں کی زبان سے کہنے لگا جس کے سامان سے جس سے نکل آیا اس کی سزا کیا ہے، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں ہے۔
فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. اب یوسف علیہ السلام نے تلاشی لینا شروع کی تو فبدأ بأوعيتهم ان دوسرے لوگوں کے دوسرے بھائیوں کے سامان کو تلاش کرنا شروع وہاں سے ہوئے. قبل وعاء أخيه اپنے بھائی کے سامان سے پہلے ان کے سامان کو تلاشا. ثم استخرجها من وعاء أخيه پھر اس برتن کو سقائے کو سوعا کو نکالا اپنے بھائی کے برتن سے اپنے بھائی کے سامان سے. اب یہ والی چیز اب یہ والا معاملہ کرنا تو اس میں تھوڑا سا دھوکہ آتا ہے کہ گویا کہ یوسف علیہ السلام نے دھوکہ دیا اپنے بھائیوں کو. گویا کہ میں لفظ نہیں بولنا چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے, گویا کہ انہوں نے خلاف حقیقت ایک جھوٹ بولا اپنے بھائیوں کو, اور خود ہی انہوں نے ایسا, یہ ایک شائبہ نکلتا تھا, یہ ایک وہم نکلتا تھا, یہ ایک بدگمانی نکلتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس بدگمانی کو رد کرنے کے لیے اس پورے واقعے کی ذمہ داری خود لے لی. کہا ایسا ہوا ہی نہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کیا, بلکہ کہا کذالک کدنا لیوسف, کہا ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی تھی. یوسف علیہ السلام نے کچھ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ تو جو چاہے کر سکتا ہے نا, اللہ تعالیٰ پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ پہلے اور بعد کی سب چیزوں کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. ما کانا و ما یکون ہمیشہ کے حالات جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک معاملے کو سلجھانے کے لیے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے تو نہیں پوچھ سکتا نا اللہ تو نے کیوں کیا ہے. اب یہاں پہ جو اعتراض یوسف کے اوپر آنا تھا, یوسف علیہ السلام پہ, اللہ تعالیٰ جہاں پہ وہ اعتراض آنا تھا وہاں پہ اس پورے معاملے کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی. کذالک کدنا لیوسف, ہم نے یوسف علیہ السلام سے یہ والا معاملہ کروایا, ہم نے ان سے یہ تدبیر کروائی. یوسف علیہ السلام نے خود نہیں کی. کوئی انسان انگلی اٹھایا کہ یوسف علیہ السلام دیکھو وہ جگہ پہ دھوکہ دیا تھا, اپنے بھائیوں سے جھوٹ بولا تھا, اپنے بھائیوں سے جھوٹ. اللہ تعالیٰ نے فوری کہا کہ ہم نے تدبیر کی تھی یوسف علیہ السلام کے لیے. یوسف علیہ السلام اس کے ذمہ دار نہیں ہے. کوئی انگلی اٹھانے والا, ہمارے نبی بھی انگلی نہ اٹھائے کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو دھوکہ دیا تھا, ہم نے کیا ہے. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک, نہیں تھا یوسف کے لیے کسی طریقے سے کوئی انداز یا کوئی راستہ کہ اپنے بھائی کو اپنے بادشاہ کے دین کے اندر اسے روک سکتے ہیں. اب فی دین ملک, یہاں دین کا مطلب ہے نظام, قانون, ایک رائج قانون. اس وقت بادشاہ تھا, یوسف علیہ السلام اس کے وزیر تھے, اور اس بادشاہ کا قانون چلتا ہے, یہ دین الملک, بادشاہ کا قانون, بادشاہ کا اللہ تعالیٰ کا دین. اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے؟ دین اللہ. جیسے ہے نا ہم سورت الفتح میں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ فتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے. اللہ کا نظام, اللہ کا قانون جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں دیا ہے, جس پہ عمل کر کے انسان جنت میں جاتا ہے, جس میں عمل کر کے انسان دنیا کے مصائب اور دنیا کے اندر دنیا سے دور رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے جنت حاصل کرتا ہے, وہ دین اللہ ہے, وہ اللہ کا قانون ہے. اور اس وقت جو وہاں مصر پہ رائج تھا وہ دین الملک. یہاں اس دین ملک سے مراد اس ملک کا قانون, اس ملک کا نظام, اس کی بادشاہت کے اندر جو طریقہ کار تھا, اس طریقے بھائیوں کے اندر یوسف علیہ السلام جو ہے اس وقت تک ابھی ان کے پاس وہ اختیارات موجود نہیں تھے کہ اپنی منمانی کر سکتے ہیں. ایک نظام رائج ہے. اب اپنے بھائی کو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی قانون تو چاہیے نا, کوئی نہ کوئی الزام تو چاہیے. کیسے اپنے بھائی کو زبردستی روک سکتے ہیں؟ ایسا نہیں تھا. گویا کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ وہاں پہ ایک حکومت کا نظام تھا, ایک دستور تھا, اس دستور کو ایک بادشاہ چلا رہا تھا, ایک نظام تھا جس کے اندر پوری پولیس کا نظام ہے, ایک جیل کا نظام موجود ہے, ایک زراعت کا نظام موجود ہے, ایک غلے کی حفاظت کے لیے جو ہے گودام بنائے گئے جس میں 7 سالوں تک کی جو ہے وہ حفاظت کی گئی. گویا کہ پورا نظام ہے جس کے لیے دور دور سے لوگ آ کے مصر کے اندر ٹھہرتے ہیں اور اپنے لیے پورے سال کا غلہ لے کے جا رہے ہیں اور مصر میں جا کے چیزیں خریدتے ہیں. سارے کے جیسے کانان سے آئے اور انہوں نے بضاعہ سامان دے کے بدلے میں خریدا ہے تو دوسرے لوگ بھی تو ایسے ہی خریدتے تھے نا. پورا ایک نظام چل رہا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جو مصر کا ایک قانون تھا گویا کہ ایک تمدن حکومت تھی,
ایک جو ہے ترقی یافتہ حکومت تھی، اس کے اندر ابھی اتنی جو ہے وہ اختیارات موجود نہیں تھے یوسف کے پاس کہ اپنے بھائی کو روک سکتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں تدبیر دی، اختیارات سارا کا سارا اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے انبیاء کا مقام، مرتبہ، جلال، مرتبہ بہت بڑا ہے، لیکن وہ مختار کل نہیں ہوتے۔ اختیارات دنیا جہان کے آخرت کے نبی کے پاس نہیں ہوتے، اختیار مختار کل اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا یوسف علیہ السلام ابھی اتنے پاورفل نہیں تھے کہ اس قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنے بھائی کو روک سکیں، یہ ہم نے انہیں تدبیر کر کے دی، ہم نے انہیں معاملہ کیا، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ نے چاہا۔ دین ملک میں، بادشاہ کے قانون میں اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے، ہم نے ان کے لیے تدبیر کی ہے۔ اسی طرح نرفع درجات من نشاء، جس کے ہم چاہیں درجات بلند کرتے ہیں، ہم جس کے چاہے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر ذی علم کے اوپر کوئی اور بھی علم والا ہوتا ہے۔ انسان جتنا مرضی پڑھ لے، دنیا جہان کی کتابیں پڑھ لے، دنیا جہان کے استنباطات، مسائل، حکمتیں، معلومات جمع کر لے، فضا کے اندر جا کے، سپیس میں جا کے سارے کے سارے معلومات کر لے، ہر جاننے والے کے اوپر کوئی نہ کوئی جاننے والا ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر کسی انسان کے بارے میں یہ انسان کہہ دے کہ وہ حرف آخر ہے، نہیں، کوئی حرف آخر نہیں ہے۔ اور ان سب کے اوپر کوئی سب سے بڑی ذات ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ اللہ علیم بذات الصدور، علیم بذات الصدور، اللہ سے بڑھ کے کوئی اور علیم نہیں ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جیسے آیت الکرسی میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر چیز، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم موجود ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اللہ نے فرمایا ہر جاننے والے کے اوپر کوئی نہ کوئی جاننے والا ہوتا ہے۔ اب یہ اچھا، قرآن مجید کا انداز یہ ہوتا ہے کہ واقعات کے ساتھ ساتھ کچھ نصیحت امیز بھی باتیں ہوتی ہیں، نصیحت بھی کرنا ہوتی ہے، کیونکہ اصل مقصد تو ان واقعات کا صرف کوئی قصہ کہانی سمجھانا مقصد نہیں ہے نا، اصل تو مقصد یہ ہے نا کہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اس میں حکمت اور وہ معاملہ سمجھا جائے، حکمت سمجھی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ اب آگے بھائیوں کا جواب کیا ہوا؟ بھائیوں نے کیا؟ قالوا ان يسرق وقد سرق اخ له من قبل۔ بھائیوں نے کہا اچھا اس نے چوری کی ہے، اس کا ایک پہلے بھائی تھا، اس نے بھی چوری کی تھی۔ ان يسرق، بے شک اس نے چوری کی ہے، اگر اس نے چوری کی ہے تو پس اس کا ایک پہلے بھائی بھی تھا، اس نے بھی چوری کی تھی۔ اب یوسف علیہ السلام نے کوئی چوری تو کی نہیں تھی پہلے بچپن میں کہا جاتا ہے ایک ان کی کوئی خالہ زاد تھی یا کوئی ان کی خالہ تھی، اس نے یوسف کو اپنے پاس ٹھہرانے کے لیے کوئی جو ہے یوسف علیہ السلام کے جسم کے ساتھ کوئی چیز باندھ دی تھی اور اس طرح کر کے الزام لگایا تھا کہ یوسف نے کوئی چوری کی، حالانکہ وہ کوئی حقیقت نہیں تھی، سب جانتے تھے کہ یہ صحیح نہیں ہے، گویا کہ اس طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ اب یوسف علیہ السلام نے فوری ان کے اوپر بھڑکے نہیں ہیں، اوے کون ہوتے ہو تم بولنے والے، یوسف نے چوری کی۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف نے ان کی بات سنی اور اپنے دل کے اندر اس کو چھپایا۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور ان کو ظاہر نہ کیا۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، اپنے دل میں کہا تم ہو برے مرتبے والے، اپنے بھائیوں کو کہا کہ تم یوسف پہ جو الزام لگا رہے ہو تم برے مرتبے میں ہو۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو یا غلط بیان کر رہے ہو۔ بھائیوں نے یک لخت پہلے لہجے میں تو یہ جواب دیا، پھر جب بات سمجھ آئی غور کرنے لگے کہ او بنیامین کو روک لیا گیا ہے تو پیچھے باپ کو کیا جا کے بتائیں گے۔ اب سب بولے قالوا یا ایھا العزیز، اے عزیز۔ لفظ عزیز اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی ایک لفظ عزیز نام آتا ہے، لیکن یہ بات میں پہلے سورۃ توبہ میں بتا چکا ہوں کہ بعض دفعہ کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جو موقع مناسبت کے حساب سے کسی اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء صفاتی نام، اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں وہ بعض دفعہ صفاتی معنی میں کسی اور کے لیے بھی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کی ذات سمیع علیم ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اعتبار سے ہے
اور جب کوئی انسان سمیع علیم ہے تو وہ اپنے اعتبار سے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز اپنے اعتبار سے ہے، اور یہاں پہ جو عزیز مصر کے بولا گیا یہ اپنے اعتبار سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے لحاظ سے ہے، اللہ تعالیٰ سمیع اپنے اعتبار سے ہے، اور انسان عزیز اپنے اعتبار سے۔ قالوا یا ایھا العزیز، انہوں نے کہا اے عزیز، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا باپ ہے جو بہت بزرگ ہے، فخذ احدنا مکانا، ہمیں سے کسی اس کی جگہ پہ رکھ لو، اس کو چھوڑ دو، ہمیں کچھ رکھ لو، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو ایک خیر ایک اچھا انسان سے دیکھ رہے ہیں، محسنین احسان کرتے ہو، تم نے ہم نے غلہ دیا، یہ کیا، بڑا احسان کیا ہے، تو یہ بھی ایک ہمارے اوپر احسان کر دو۔ قال معاذ اللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی پناہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کہ ہم اس کی جگہ پہ کسی دوسرے کو لیں، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا، ہم تو جس کے پاس ہمارا سامان ملا ہے ہم تو اسی کو پکڑیں گے نا، انا اذا لظالمون، کسی دوسرے کو پکڑ لیں تو ہم تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے، ہم کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہتے، جس نے کیا ہے اسی کو پکڑیں گے۔ فلما استيئسوا منه، جب اپنے یعنی گویا کہ مایوس ہو گئے، اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، مایوس ہو گئے، خلصوا نجیا، علیحدہ جا کے بیٹھے، علیحدگی میں جا کے بیٹھے، خلصوا نجیا، علیحدگی میں جا کے بیٹھے۔ قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، ان میں سے بڑا جو ہے، بڑا بھائی کہا جاتا ہے، اس کا نام یہودا تھا، اس نے کہا کیا تمہیں یاد نہیں ہے، تم پتہ نہیں تم اپنے باپ سے پختہ وعدہ کر کے ہو، اللہ کے ساتھ پختہ وعدہ کر کے آئے ہو، وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، اور اس سے پہلے جو تم نے یوسف کے بارے میں زیادتی کی تھی وہ بھی تمہیں یاد ہے، اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی تم زیادتی یوسف کے بارے میں کر چکے ہو، اور اس کے بھائی کے بارے میں اللہ سے پختہ وعدہ کر کے تمہیں یاد نہیں ہے، اب کیا کرو گے؟ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ، میں تو اب اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتا، میں تو نہیں واپس جا سکتا، بس میری ہمت نہیں ہے کہ باپ کا سامنا کر سکوں، حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ میرا باپ مجھے واپس آنے کی اجازت دے دے، میں اس صورت میں واپس نہیں جا سکتا ہوں، او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کرے، اب میں تو اپنے اس بھائی کے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، جاؤ تم واپس جاؤ اپنے باپ کے پاس، اور اس کو جا کے بتاؤ، فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، جا کے بتاؤ، کہو اے ہمارے باپ، اے ہمارے ابا جان، اے ہمارے ابا جان، ان ابنک سرق، تیرے بیٹے نے چوری کر لی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم وہی گواہی دے رہے ہیں جو ہم جان رہے ہیں، گویا کہ بتاؤ ہم وہ بات بتا رہے ہیں جو ہم نے دیکھی ہے، وما كنا للغیب حافظین، اب پہلے ہمیں غیب کا تو نہیں نا پتا تھا، پہلے ہم کوئی غیب کی حفاظت تو کرنے والے تھے نہیں، کہ جب ہم جا رہے تھے اس وقت ہمیں کوئی غیب کا علم تو تھا نہیں کہ اس بھائی نے وہاں جا کے چوری کرنی ہے، اور اس چوری کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اس کو روک لیا جانا، ہمیں غیب کا تو علم تھا نہیں، اور اگر ہماری بات پہ یقین نہیں ہے تو وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اس شہر میں، اس بستی میں جا کے پوچھ لو جس میں یہ معاملہ ہوا ہے، اور اس کے علاوہ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، وہ قافلہ ہے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ان سے پوچھ لو، ان سے معاملہ پوچھ لو کہ بھائی نے چوری کی ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم تو سچے ہیں، ہم تو سچے ہیں، ہمارے پاس اور کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے پھر بھی کہا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، فرمایا یعقوب علیہ السلام نے اب بھی لگتا ہے کہ اب بھی یعنی تمہارے لیے جو ہے، تمہیں جو ہے اپنی طرف سے تم نے کوئی بات بنا لی ہے، بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ تمہارے نفس نے تمہارے سامنے کوئی بات بنا دی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے پھر بھی ان کی بات کو نہ مانا، فصبر جمیل، بس اللہ کا بس میں صبر ہی کر سکتا ہوں، اور کیا کر سکتا ہوں؟ فصبر جمیل عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اللہ سب کو واپس لے آئے گا، پہلے ایک گیا تھا، اب ایک کے ساتھ دو چلے گئے، پہلے یہ یوسف علیہ السلام غائب تھے، پھر بنیامین غائب، اور پھر بڑا بیٹا یہودا وہاں پہ بیٹھا ہے، میں واپس نہیں آ سکتا، باپ کا سامنا کیسے کروں، اب تین ہیں غائب، فرمایا عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ سب کو واپس لائے گا۔ یہاں سے ایک چیز سمجھ آتی ہے، ایک بات نوٹ کیجئے گا کہ ایک غم وہ ہوتا ہے جب اولاد فوت ہو جاتی ہے، انسان جنازہ پڑھتا ہے، دفن کر دیتا ہے، کچھ عرصے بعد بھول جاتا ہے،
لیکن ایک غم وہ ہے کہ جب اولاد کہیں چلا گیا، گم ہو گیا، اب انسان کو چین نہیں آتا جب یاد آتا ہے. یا تو پتا ہو کہ معاملہ ختم ہو گیا، جب پتہ نہیں نہ ہوتا. یعقوب علیہ السلام کا بھی کچھ ایسا معاملہ تھا. انہیں کم از کم یہ تسلی، یہ انہیں تھا کہ یوسف فوت نہیں ہوا، کہاں ہے، کن مصیبتوں میں ہے، کہاں، یہ نہیں پتا تھا. اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا. اب وہ کہتے ہیں عسى اللہ یأتینی بہم جمیعا، اللہ سے میں امید کرتا ہوں سب کو واپس لائے گا. ان کو پتا ہے کہ یوسف فوت نہیں ہوا، یوسف کو موت نہیں آئی ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں واپس. یہ جو غم ہوتا ہے نا اولاد کی گم شدگی کا، یہ صرف انہیں پتا ہے جن کے ساتھ یہ غم ہوا ہو. دوسرے انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ کتنا غم ہوتا ہے جب انسان کو یہ پتا ہو کہ اولاد پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی. اللہ نے فرمایا انہ هو العلیم الحکیم، کہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی علیم ہے، حکیم ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اور یعقوب السلام نے ان سے چہرہ پھیرا. وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُف، اور کہا ہائے افسوس یوسف پہ. نام پھر بھی یوسف کا لیا. اب بیٹا تو یعقوب گم ہوا ہے، لیکن معاملہ سٹارٹ تو یوسف سے ہوا تھا نا. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور غم سے ان کی آنکھیں جو ہے وہ سفید ہو گئیں. غم سے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ سفید ہو گئیں، یعنی ان کی بینائی جو ہے اس رنج و غم میں جو ہے گویا کہ بینائی جو ہے وہ جاتی رہی. وَهُوَ كَظِيمٌ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم کو چھپانے والے تھے. قدیم کہتے ہیں جو غم کو دبانے والا ہو، دبا کے. غم آتا ہے لیکن لوگوں کے سامنے آہو پکاری نہیں کرتے، ہائے میں مر گیا، ہائے میں ڈوب گیا. فَهُوَ كَظِيمٌ، پس وہ غم کو چھپاتے تھے. قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الحالکین. بیٹوں نے کہا، قالوا، بیٹوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، آپ ہمیشہ یوسف کو ایسے یاد کرتے رہیں گے. تفتأ تذکر یوسف، تفتأ یہ اصل میں یہاں پہ نفی موجود ہے، اور یہ افعال ناقصہ میں سے ہے جس کا معنی ہے ہمیشہ. ہمیشہ آپ یوسف کو ایسے یاد کرتے رہیں گے. اس طرح تو آپ حتیٰ تکون حرضاً، کہ آپ اس طرح کر کے تو آپ گھل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. آپ کمزور ہوتے ہوتے جو ہے وہ یعنی بالکل ہی ختم ہو جائیں گے. او تکون من الحالکین، یا آپ کو کوئی اللہ نہ کرے آپ کی وفات ہو جائے گی، آپ حالکین میں سے ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے.